السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر صاحب آج ہندوستان کے وزیر اعظم نے ابھی سے کچھ دیر پہلے قوم سے ایک خطاب بھی کیا جو کہ ریکارڈڈ تھا شاید، اور اس پہ ہم ضرور بات کریں گے، پورا سیگمنٹ اس پہ میں کروں گا، لیکن اس سے میرا اپنا خیال ہے جی کہ زیادہ بہتر ہوگا اگر ہمارے ناظرین ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنا آخری سیگمنٹ جو ہے ہم موصوف نے جو تقریر کی ہے اس کو بہت جامع انداز میں اپنی دانش میں اس کے امپورٹنٹ نکات جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن درمیان میں آج جو ہم شو کر رہے ہیں شاید وقتاً فوقتاً ان کی تقریر کا حوالہ بھی دینا پڑے۔ ویریفائنگ، بٹ اس میں ہم تفصیلی بات ضرور کریں گے صاحب، کیونکہ مسلسل ایک جنگی کیفیت رہی، بارڈر پہ بھی رہی، فضاؤں پہ بھی رہی، اور ٹی وی سکرینز پر بھی رہی، اور ہم مسلسل ٹرانسمیشن کا حصہ رہے گھر سے، اور بھارتی سکرینوں پہ بہت ہی رہی۔ بھارتی سکرین پہ تو خیر انہوں نے ایٹمی جنگ ہی لگا دی تھی اپنی طرف سے۔ اینی وے، تو آپ بھی ٹرانسمیشنز میں آتے رہے، اپنے پروگرام بھی کرتے رہے، ہمارے دوست سلمان حیدر صاحب بھی مسلسل اسکرین پر رہے اور رپورٹ کرتے رہے، تو ان کے ساتھ آپ تھے، ایک ٹرانسمیشن تھی یا ان کا پروگرام تھا جس میں آپ نے کچھ پریڈکٹ کیا تھا، وہ میں نے نکلوا لیا، اسپیشل ٹرانسمیشن، اسپیشل لیٹس سی، میں اس کے ساتھ سلمان کے ساتھ آپ تھے، تو کیا کہا تھا نصرت صاحب نے، ذرا سن لیجیے۔ 10 مئی کو ہی وہ ہم اس ونڈو میں اپنا کام ہم نے کیا، آپریشن بنیان المرصوص، تو یہ آپ نے تو بڑا صحیح پریڈکٹ کیا تھا، صحافی تو آپ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ میں بار بار جو کہتا ہوں کہ آپ نجومی بھی ہیں، تو یہ اس پہ ایک اور مہر لگ گئی۔ دیکھو، میں تمہیں شروع سے پہلے دن سے جب بھی میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں میں تمہیں یہ کہتا رہتا ہوں، تمہارے ساتھ میں بضد رہتا ہوں کہ یار دائیں بائیں اپنا وقت ضائع نہ کیا کرو، تھوڑا سا سکون سے تنہا بیٹھ کے ڈاٹس کو ڈاٹس کے ساتھ جوڑو، ٹھیک ہے بات؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھارت سے بہت بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ پہلگام میں ایک انسیڈنٹ ہوا، انتہائی افسوسناک، اندھوناک اور برا واقعہ ہوا، ہم سب اس کی مذمت کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے آپ پاکستان پر الزام بھی لگا دیتے اس کا، لیکن یار اس کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے، 2 ہفتے گزر جاتے ہیں، آپ کی سرزمین پر واقعہ ہوتا ہے، وہ زمین جو آپ کے کنٹرول میں ہے، اور آپ ایک کسی ممکنہ دہشت گرد کا نام نہیں لے پا رہے، ابھی تک نہیں لے پا رہے، آج تو خطاب تھا آپ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ چڑھ دوڑتے ہیں 6 اور 7 مئی کی رات۔ اب جب وہ 6 اور 7 مئی کی رات چڑھ دوڑے تو انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیے، ایک پروفیشنل آرمی جو ہے، وہ پروفیشنل آرمی ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ٹارگٹ صرف اور صرف فوجی تنصیبات ہوں یا فوج ہوں، یہی ہے نا بھیا؟ یہ کرتے یہ ہیں کہ بہاولپور اور مظفر آباد جیسے شہروں پر یہ میزائل کراتے ہیں، اور مرید کے بھی، اور 7 مئی کی صبح ان تینوں عمارتوں کے مساجد ہیں جو بنیادی طور پر اور مدارس ہیں، ان کے سٹرکچرز تباہ کر کے 7 مئی کی صبح ان کے ترجمان بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے پہلگام کے حملہ آوروں کا حساب برابر کر دیا بغیر ان کا نام لیے ہوئے، اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا کہ بہاولپور میں جس سٹرکچر کو انہوں نے اسپائل کیا ہے اس کا مظفر آباد اور مریدکے سے کوئی تعلق نہیں، اور مریدکے میں جس کو کیا ہے، یا پھر پہلے آپ اعلان کر دیتے کہ اب یہ ایک ہو گئے ہیں، تو بھائی اگر آپ اتنے ہی باخبر تھے، ہر چیز کے بارے میں اتنے ہی باخبر تھے، تو پھر یہ واقعہ کیوں ہوا؟ اور اس کے علاوہ آپ کا ایمبیسڈر بیٹھ کے بہاولپور والے بندے کا حوالہ دے کے جنازہ گجرانوالہ کا دکھا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہی تمہیں عرض کر رہا ہوں نا کہ یار وہ کر لیا، اب آپ چڑھ دوڑے، اور 7 مئی کی صبح آپ اعلان یہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے عدلے کا بدلہ لے لیا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم پاکستان سے جنگ نہیں چاہتے، ہمارا جھگڑا جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ تھا، اور ہم نے ان کی دانش میں جن کو وہ دہشت گردی کے ٹھکانے کہتے تھے وہ مسمار کر دیے۔ اچھا بھیا، مسمار کر دیے، یہ آپ فرما رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں،
اٹس اے میٹر آف ریکارڈ نا ہم جو بھی بات کر رہے ہیں. ہاں تو پھر 7 مئی کی رات کو ڈرونز کی نمائش کی کیوں ضرورت پڑ گئی تھی؟ تو اب یہ بات تو بہت واضح ہو گئی نا کہ آپ خفت مٹا رہے تھے کہ اپنی دانش میں آپ نے کسی فوجی یعنی انسٹالیشن پہ حملہ نہیں کیا. آپ کی لڑائی صرف دہشت گردوں کے ساتھ تھی. آپ صرف دہشت گردی پر مشتمل عمارتوں کو جو بنیادی طور پر مساجد اور مدارس ہیں. ہاں تو ڈرونز کیوں بھیجے؟ ڈرونز آپ نے اس لیے بھیجے 8 شہروں میں. کہ آپ کی خفت ہوئی. آپ نے اپنی بڑے چاؤ سے خریدے ہوئے رافیل طیاروں کو یوں ہماری سرحد کے قریب رکھا ہوا تھا اور ہم نے ان کو سرحد پار کیے بغیر تباہ کر دیا. تو آپ نے کہا اچھا لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہمارے پاس صرف رافیل طیارے ہیں، ہمارے پاس ڈرونز بھی ہیں. ہمارے پاس ڈرونز بھی ہیں اور ہم پاکستان کے جس جگہ کا بھی نام لو وہاں پہنچ سکتے ہیں. اور بائی دا وے ہمارے پاس یہ جو ڈرون ہیں یہ خالی جاسوسی کیمروں کے نہیں ہیں، ان میں کچھ پے لوڈ بھی جا سکتا ہے ایمونیشن بھی جا سکتے ہیں. اور وہ بھی بوقت ضرورت ہم کہیں نہ کہیں پھینک سکتے ہیں. اور غالباً 3 یا 4 ڈرونز میں وہ تھی وہ بھی. پے لوڈ بھی آیا، ہم نے وہ بھی گرا لیا. اب کیا اب یہ طے ہو گیا کہ دہشت گردی کشمیر میں سن نہیں تو ہوگی؟ لو نا میری بات، نہیں وہ تو نہیں ہوگی، یہ اس طرح نہیں ہوتا. ہمیں یعنی کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ چلنا چاہیے کیونکہ یہ بہت سنجیدہ دن ہے اور ہمیں بہت ایک ایک لفظ چن چن کر اور پڑے ہمیں ہاں ٹھیک ہے. تاکہ لوگوں کو بات سمجھ. عدنان میرے پیارے بھائی، ہمارے ہاں یقین مانو پشاور سے کراچی تک ایک عام آدمی سے لے کر انتہائی پڑھے لکھے آدمی تک یہ بات تھی جی یہ فوج کہاں سے ہو رہی ہے. ان کا جب دل جاتا ہے جی وہ شہر میں اتنی دور گھس کے انہوں نے بہاولپور جی میزائل مسجد سبحان کس کو نظر کون نہیں جانتا جی، یہ کیا کر رہے ہیں. یہ وہاں پہ جذبات تھے یا نہیں تھے؟ بالکل تھا. ان جذبات کے ہوتے ہوئے مثلا جمعے کے دن مجھے یہاں لکھوال میں ایک نماز جنازہ پہ جانا پڑا اور وہ نماز جنازہ جو تھی وہ جمعے کی نماز کے بعد ہونی تھی. تم یقین مانو بہت سارے وہاں پہ لوگ، جن میں سے بہت سارے لوگ ایئر فورس سے ریٹائر ہوئے بھی تھے، وہ وہاں کے رہائشی تھے، کچھ سرکاری اعلیٰ سرکاری عہدے تھا، اور پھر بہت سارے نوجوان. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نوجوانوں کا کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے، وہ میں تو دیکھا وہ تو ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہاں. اور وہ سارے میرے گلے یوں پڑ رہے تھے جیسے میں نے جنگ روکی ہوئی. میں نے کہا یار بات سنو میری، یہ چیزیں ہم سے میرے پاس صرف ایک ہی آرگومنٹ تھا جو ہم اس پروگرام میں بھی دیتے رہے کہ یار انہوں نے 6 اور 7 مئی سے پہلے کتنا انتظار کیا، 2 ہفتے نا. تو یار اب 6 اور 7 مئی انہوں نے کر لیا تو اب ہمیں کم از کم 1 آدھ دن تو دے دیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ ڈاٹ سے ڈاٹ یہ ملانے تھے وہی جو تم نے میری سکھائی ہے کہ وہ 10 اور 13 اور وہی ہوا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہاں یہ معاملہ مذاکرات کی جانب بڑھیں ہر صورت کہ مودی صاحب کی اس تقریر کا ہم نے کرنا ہے نا، بعد میں تجزیہ ہم ضرور کریں گے. مذاکرات کس لیول پہ ہوں گے؟ فی الحال تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جی کریں گے نا. وہ اتنے پاورفل ہوں گے کہ دونوں بہت پاورفل ہیں. اجیت دیول تو ایسے لگتا ہے کہ ان کے تو یعنی ان کے گھر کے فرد بن چکے ہیں یار. یعنی کہ اب یہ 3rd ٹرم ہے، 3rd ٹرم سے مستقل ان کے اجیت دیول جو ہیں وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جا رہے ہیں. ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ ڈی جی ISI بھی ہیں ڈاکٹر عاصم ملک صاحب. تو آبویس سی بات ہے کہ بھائی اب ان دونوں سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے ایز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کہ جو اپنے مذاکرات تو چلتے رہتے ہیں نا، پاکستان اور ہندوستان ٹینشنز بھی چلتی رہتی ہیں. یہ چلتے رہیں گے، اسے کوئی نہیں روک سکتا. آج کی تقریر پہ نہ جائیں نا، وہ ہم پھر بعد میں کریں گے. سیدھی سی بات ہے، یہ طے ہوا تھا کہ آج دونوں کے ڈائریکٹر ملٹری آپریشن ایک دوسرے سے بات کریں گے.
کیا ان کی بات چیت ہوئی ایک دوسرے سے؟ ہوئی اب اس میں کیا ہوگا، ظاہر ہے وہ پریس ریلیز تو نہیں دیں گے، نہیں دیکھیں، لیکن جو اور میڈیا نہ ہی ہم ارے یار میڈیا کو چھوڑو نا، ادھر کا میڈیا کر رہا ہے، ہمارا میڈیا نہیں۔ میڈیا کا تو اب اور کیا ایکسپوجر ہو. دیکھو بھائی، اگر انہوں نے یہ بات پبلک میں لانی ہوتی تو پریس ریلیز دونوں طرف سے جایا ہو جاتی. اچھا، دونوں مذاکرات میں یہ بھی طے کر لیتے کہ یار اپنے اور ہمارے میڈیا کے لیے ہم یہ 3 لائنیں جو ہیں جاری کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوا. دوسری طرف جو اہم ترین بات ہے، خدا کے لیے اس پہ آپ توجہ دیجیے. میں حیران ہوں. میں 1984 سے بھارت جاتا رہا، درمیان میں 8-10 سال سے ظاہر ہے کہ وقفہ آ گیا، اور میں اب تب محسوس بھی نہیں کرتا جب سے مودی صاحب آئے ہوئے ہیں. مستقل یہ بات دہرائے چلے جا رہے ہیں 10 مئی سے کہ جی امریکہ کا اس جنگ بندی میں کوئی کردار نہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں برملا میڈیا پہ. اب میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے کہتا ہوں، دیکھیے ایک بات، بہرحال وہ امریکہ کا صدر ہے، اسے یاوہ گوئی کا بھی بہت شوق ہے، لیکن دنیا کی سب سے بڑی قوت کا سربراہ جب 10 مئی کی صبح کو یہ اٹھتے ہی ٹویٹ کرے وہاں کے وقت کے مطابق، ہاں، کہ جی میری کوششوں سے ہم پوری رات سو نہیں سکے، بڑی ٹینشن کی تھی، اور جے ڈی وینس کو میں نے کہا کہ اس سے بات کرو، مارکو روبیو کو کہا کہ اس سے بات کرو، وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ یہ دونوں چلیں نہیں. ہم یہ کہیں گے جی چلیں چھوڑ دی. اگلے دوسرے دن وہ پھر اور وہ ایک قدم اور جاتا ہے آپ کے سینے پر گویا مونگ دلنے کے لیے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اپنا میں کشمیر پر ثالثی کرنے کو تیار ہوں. اگرچہ اس وقت میں ڈر گیا تھا، کیونکہ سابقہ وزیر اعظم کو جب اس نے کہا تھا کہ اوساکا میں مودی نے فرمائش کی تھی، اور اس کے چند دنوں بعد بھارت نے جو کچھ کشمیر پہ کیا، تو آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد اس کو ایک وسیع ترین. لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. آج واضح طور پر ٹرمپ نے جو ہے، آج تو اس کا ورکنگ ڈے شروع ہوا نا جمعہ ہفتہ، تو آپ وہ دیکھ لیں، کیمرے پر دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کے پاس، دیکھ. ہاں میرا خیال دکھائیں جیسے سب کیا کہا ہوا یار، یہ بڑا امپورٹنٹ. چلیں. اب وہ یہ کہہ رہا ہے، اس میں پتہ نہیں کہ وہ شاید وہ ٹریڈ کا بھی ذکر کیا، اس نے کہا کہ میں ٹریڈ نے کا بھی کیا تھا، وہ بھی ہے. ہاں وہ بھی چلایا جائے. وہ ہے ایسا صاحب، چلائیں گے، وہ چلا چلیں گے. وہ صاف لفظوں میں دیکھو ان دا اینڈ وہ ایک کاروباری آدمی ہے. ہاں ہاں. اس نے کہا جب میں نے دیکھا کہ یہ مارکو روبیو کو بھی اس کو فون کر رہا ہے، اس کو کر رہا ہے، میں انہوں نے کہا یار انہوں نے سدا کہو کہ اگر تم دونوں باز نہ آئے، انڈیا اور پاکستان دونوں کو یہ کہا. اچھا، اب یہ امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے کہ یہ نیوکلیر وار کے قریب پہنچ چکے تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں. آخر یار ان کا ناسا واسا سیٹلائٹ یہ وہ فلان ڈھماک، میرا تمہارا فون جب چاہیں وہ سن سکتے ہیں، تو کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا یوں کر کے یہ کہاں اڑ کے کیا چیز کہاں جا رہی ہے؟ خدا کے لیے ڈونٹ ڈو اٹ. اور اس کے بعد وہ یہ بات مان رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا والے نہیں مان رہے تھے، یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان والے نہیں مان رہے تھے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں نہیں مان رہے تھے. اس نے بہت کا لفظ استعمال کیا، دونوں. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں بالآخر یہ کہنے کو انہیں مجبور ہوا کہ اگر تم دونوں نہیں رکے تو میں ٹریڈ بند کر دوں گا. اچھا، ہمارے ساتھ بیچارے، ہم تو یار گنجی نہائے گی کیا، نچوڑے گی کیا، نہیں لیٹس فیس اٹ. لیکن میں نے جلدی سے اس کا خطاب سنتے ہی کچھ یعنی فگرز نکالے تھے. 2023 میں جی ٹوٹل جو ٹریڈ امریکہ اور بھارت کے درمیان ہوئی، اس کا والیوم، اس کا حجم تھا 190 بلین او مائی گاڈ ڈالرز. 2024 میں یہ کم ہو کے 129 ہو گئی. لیکن اس دفعہ بھارت کی یہ خواہش تھی، ابھی تک 86.5 بلین ہو چکی ہے، لیکن سال ابھی چونکہ ختم نہیں ہوا، لیکن امید یہ باندھی جا رہی ہے کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں 11.6 ہوگی، زیادہ. اس لیے وجہ بڑی صاف ظاہر تھی کہ بھارت یہ چاہ رہا ہے، مثال کے طور پر جیسے یہ جو ہے یہ آئی فون، یہ وہاں بنے. اس وقت دنیا بھر میں جو آئی فون بکتا ہے اس کا 20% اس وقت انڈیا میں بن رہا ہے، لیکن اس کے بھی 80% جو پرزے ہیں وہ چین سے آ رہے ہیں، جو انڈیا میں بھی بن رہا ہے اس کے بھی. اچھا، اب اگر آپ نے روزانہ لڑائی لڑنی ہے اور آپ ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کوئی ایسا شہر نہیں بچا
इंडिया का जहां पर कि हमारे ड्रोन न उड़े हों, मुश्किल ही से को बचा होगा हाँ ना। तमाम जगहों पे। तो कौन बेवकूफ होगा जो सरमायाकारी करेगा? क्योंकि जो सरमायाकारी करेगा वो साथ ये भी तो चाहेगा कि अगर वो मेड इन इंडिया एप्पल बना रहा है तो फिर उसको 80% कंपोनेंट इसके पुर्जे चीन से ना मंगवाने पड़े, मार्केट मजीद एक्सप्लोर हो। तो उसके लिए उसे कुछ सरमायाकारी करनी पड़ेगी ना यार। बगैर उस सरमायाकारी के, और वो कैसे ये उड़ते ड्रोन के कोई पता नहीं कि क्या हो जाए। ट्रंप ने उनकी दुखती रग पे हाथ रखा। यार दुखती नहीं, आपने तो आर्गुमेंट भी दे दिया ना उसकी वजह से ना कि 3 दिन से मुसलसल भारतीय कह रहे थे इंडिया क्या, हम तो कभी किसी गैर मुल्की, हम तो किसी वो तो तीसरी, कहता था ना प्रीचर नहीं चाहिए, हमें तो किसी प्रीचर नहीं पार्टनर्स चाहिए ना। वो तो ये भी प्रीचिंग हुई ना जो ट्रंप ने की सर। अरे मेरे प्यारे भाई, नो, उसने सीधी सादी इनका गिरबान यूं पकड़ा, उसने कहा नहीं करूंगा ट्रेड। ये तड़ी, ये प्रीचिंग नहीं है। तबलीग में तो कहा जाता है कि आइए बिस्मिल्लाह मुसलमान है, कलमा पढ़िए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये है कि भगवान जी करना चाहिए या फिर ट्रेड बंद करा, ये वो है। सीधी सादी धमकी लगाई गई है और ये बकरी हुए है उसके सामने, वरना ना कहता है गो टू हेल, वी विल कंटिन्यू। नहीं हिम्मत पड़ी ना। तो ये वजह थी इस सीज फायर की, ये राजी, मजबूरन राजी हुए यार। नंबर 1, यस, बात वहां पहुंच चुकी थी जहां पर के ये न्यूक्लियर जंग शुरू हो जानी थी और किसी ने नहीं बचना था। वरना अमेरिका क्यों मूव होता है? ये वही अमेरिका नहीं है जिसने यूं करके कंधे उसका, यू नो, दे हैव बीन फाइटिंग विद ईच अदर सिंस 1500 इयर्स एंड मैनी डिकेड एंड ब्ला। जी डे वैंस, उसने फॉक्स टीवी को नहीं कहा था वी विल नॉट गेट इन्वॉल्वड इनटू इट। तो वही आया ना। वही आया तो कोई वजह होगी क्या ना है? यार, कोई वजह होगी ना। उन तक कैसे बात पहुंच गई? वो सुपर ताकत है भाई दुनिया। अच्छा चले अब आगे बढ़ते हैं, टाइम भी कम है। जंग बंदी जो हुई है ये मुस्तकिल हो गई। ये मुस्तकिल होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। जो भी इसके रास्ते में आएगा कट जाएगा, और अगर मोदी अड़ी दिखाएगा तो वो नहीं रह पाएगा जहां है। क्या बात कर रहे हो? दिस इज नो जोक। जैसे मैंने तुम्हें बताया है कि ये हुई है, ये तय हुआ था ना डीजीएमओ बात करेंगे, आज हुई है या नहीं? डीजीएमओ दोनों तरफ से बात क्यों हुई है फिर? और ये बात खुदा का वास्ता, आप इस झूठ से तो निजात करें कि जी किसी, हमने कभी सालसी की दरख्वास्त नहीं की। ये कारगिल क्या डीजीएमओ पाकिस्तान और इंडिया के मिलकर इन्होंने खाली किया था? नहीं, शिमला एग्रीमेंट है, इसमें हिंदुस्तान कहता है ना, तो इसमें कि बाइलेटरल सब कुछ है। यार, बाइलेटरल मतलब आपके मुझे मेरे बीच में। ये बताइए, जब कारगिल हुआ था उस वक्त शिमला एग्रीमेंट मौजूद था? मौजूद था ना सर। शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था, याद है आपको? मेरा ख्याल है बहुत 70s जो है ना, 1972। हाँ ठीक है। और ये भी कारगिल कब हुआ था वो याद ये है? तो 99 1999 में। हाँ ठीक है ना भाई। तो 4 जुलाई को पाकिस्तान के वजीर आजम वहां गए, कहाँ गए? वाशिंगटन। अच्छा उस वक्त सदर कौन था? कार्टर, और सॉरी क्लिंटन। तो क्या उसके फोन की वजह से ही मामला तय हुआ था ना कारगिल का, कि नहीं? हाँ, इसमें दोनों बाइलेटरल नहीं थे, यू राइट। तो ये सालसी नहीं हुई थी। वो एक एग्जांपल है ना, चलो वो एक एग्जांपल है, ठीक है। तो एक ही मिसाल बनती है तो फिर आगे चला हाँ करती ठीक है है, ना? एक एग्जांपल है, ठीक है, एक ही एग्जाम्पल बनती है बाबू तो आगे चला करती मामला है ना। चलता है, ठीक है, सही है। सो अगर ये क्या हुआ, मीठा मीठा हाफ हाफ कौड़ा कौड़ा थू थू, और उस वक्त भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी बाय द वे, हाँ वाजपेयी साहब थे तब, कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी। वाजपेयी थे तब। ये अलग बात है। हम वाजपेयी इसी में बात करते हैं। इधर एक ब्रेक लेने दें मुझे, टाइम है, वक्फे का एक ब्रेक। वेलकम। टाइम की कमी है सर, ये वाला पहलू नुक्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं तो किस सिमत जाएंगे। मेरा असल नुक्ता ये है। मुज़ाकरात बिलाखिर पाकिस्तान और इंडिया के मुशीरान बराए कौमी सलामती के दरमियान होंगे, NSAs के दरमियान होंगे, और मुझे कभी यकीन है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा शायद भड़क लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कभी यकीन है कि इसका पैटर्न दोनों कौमी सलामती अमूर के माहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात और किसी तीसरी जगह पे होंगे, न्यूट्रल जगह पे। ये भी गलत प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया में होता है कि नहीं
کیوں کسی نیوٹرل مقام پر؟ کیوں ہوں گے سر؟ او بھائی وہ دلی بھائی تھائی لینڈ میں ملے تھے یا نہیں ہمارے ناصر صاحب اور اجیت دوول صاحب؟ یاد ہے آپ کو جب نواز شریف صاحب نے ان کو اپنا وہ لگایا تھا؟ ہاں این ایس اے لگایا تب بھی اجیت دیول تھے این ایس اے. تو پھر بھی تو نیوٹرل جگہ پہ ہوئے تھے نا مذاکرات. تو اس دفعہ کیا مذائقہ ہے؟ ایسے ہی بس لگے رہنا کہ سالسی نہیں. میں نے کارگل کی تمہیں مثال دی. کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے تھے اجیت دیول صاحب کے مذاکرات. لیکن پہلے جو مذاکرات مرحوم طارق عزیز صاحب جب وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، یار اتنی موٹی کتاب لکھی ہوئی ہے خورشید قصوری صاحب کی. یار وہ مسئلہ ہو گیا تھا کہ لوکلی یہاں پہ عدلیہ تحریک چل پڑی، بٹ وی ہیڈ آلموسٹ ریچڈ این ایگریمنٹ. یار میرا اپنا خیال ہے کہ مذاکرات ہوں گے، قومی سلامتی مشیر کی سطح پر ہوں گے، کافی دنوں تک نیوٹرل جگہوں پر ہی ہوتے رہیں گے اور لمبے چلیں گے. معنی خیز ہو پائیں گے یا نہیں پائیں گے، اٹس ٹو ارلی ٹو سے. بٹ آپ یہ مانتے ہیں کہ اس وقت دونوں پاورفل ہیں، دونوں طرف سے این ایس اے کے پاس پاورفل ہے. وہی تو ہے کہ بھائی ڈاکٹر عاصم ملک پر اگر فوج اعتبار نہیں کرے گی پاکستان کی تو کس پہ کرے گی؟ ویری فائن. اور اجیت دوول پہ اگر بھارتی حکومت نہیں کرے گی تو 12 سال سے این ایس اے چلا. سر ایک اور بھی کہانی میری سمجھ میں آ رہی. آپ کہتے تھے کہ اسرائیل اور ٹرمپ کی بڑی گہری یاری ہے. یہ کچھ خبریں تو بس ٹوٹ گئی تڑک کر کے. ادھر بھی بھائی ملکوں میں دوستی کبھی افراد کے مابین نہیں ہوتی ہے، ملکوں کے قومی تقاضے ہوتے ہیں. اگر ہر بندہ یہ تصور کرنا شروع کر دے کہ نیتن یاہو کا جو جی کرے گا وہ کرے گا. امریکہ کو اپنا بندہ چھوڑوانا تھا، انہوں نے براہ راست رابطہ کر لیا نا حماس سے. ہاں کر لیا. اچھا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ نیتن یاہو روس کے بہ جاندے، گھر بیٹھ جاتے. انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس سے ملنے آیا اسٹیو وٹکوف، یہ اس کا ایک قسم کا پارٹنر رہا ہے اس میں پراپرٹی کے بزنس میں اسٹیو وٹکوف. ٹھیک، پوتن کے ساتھ بھی مذاکرات وہ کر رہا ہے. دیکھو یہ بات تم مت بھولو، سچا جھوٹا یابا گو مسخرہ لگنے والا نہ لگنے والا، بہرحال دوسری مرتبہ امریکہ کا صدر منتخب ہوا ہے اور لڑ کے ہوا، اور یہ شخص کہتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد دنیا میں جنگیں کروانا نہیں، جنگیں رکوانا ہے. اب آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، گودی میڈیا پہ چیخم دھاڑ کرنے والے پسند کریں یا نہ کریں، پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ اس نے رکوا دی ہے. یہ کل کو کوئی کتاب لکھے گا تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ کتنے بجے کتنے منٹ پر کون سا اسلحہ کہاں گیا تھا، کس نے کس سے بات کی تھی، کس نے کس کو آگاہ کیا تھا. آ جائیں گی منظر عام پہ 10 12 15 سال. باورڈ وغیرہ ہمارے ہاں تو کتابیں لکھنے کی عادت نہیں ہے، لکھوانے والے نہیں ہے، سب کچھ ہے، پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن لکھوانے والے چاہتے ہیں کہ بجائے یہ کرنے کے واٹس ایپ پہ پیغام دے کر یہ ذرا گالتے چلاؤ. تو اس طرح ہوتا ہے. ایک ہی کتاب لکھوائی گئی، وہ بھی گورے سے، ان دا شیڈو آف افغانستان. اور یہ وہ چھوڑو، میں اپنی زبان نہیں کھولنا چاہتا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیتن یاہو کو حماس کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ہو گئے. یروشلم پوسٹ میں یہ خبر آئی، اگرچہ اس کی امریکہ نے پھر تردید کر وائٹ ہاؤس کی ترجمان انہوں نے کہا کہ تھی یعنی ٹرمپ جو ہے ہی کین ویری ویل ریکگنائز پیلسٹینین اسٹیٹ. جو پی ایل اے ابھی تک اس کو اتھارٹی کہتے ہیں نا، جس کے پاس ویڈ بینک ہے، اگر وہ کہے کہ جی میں اس کو اسٹیٹ کا درجہ دیتا ہوں تو آپ کیا کر لیں، اس نے تڑی لگائی. تو لیکن نیچے تو کر دیا نا اسرائیل کو. نیتن یاہو کو کہا کہ یار ٹھیک ہے تم ہمارے لاڈلے ہو، چہیتے ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو ول ڈکٹیٹ. نیتن یاہو کہہ رہا تھا نا ایران پہ حملہ کرتا ہوں میں تباہ کروں گا، پوری بریفنگ دی آپ نے. لیکن امریکہ کہتا ہے نہیں، اور امریکہ ایران سے نیگوشیٹ کر رہا ہے. آخری راؤنڈ ابھی کل پرسوں ختم ہوا ہے، وہ ناکام رہا ہے، اس میں کوئی بیجر سٹوری نہیں ہے، لیکن اس کی کامیابی اپنی جگہ اس بات کا لیکن یہ بھی تو نہیں ہے نہیں کہا کہ اگلا راؤنڈ ہوگا. اٹس مین دیر از سم پوزیشن، چوتھا تیسرا تھا نا یہ بابا، بٹ دیر از سم پروگریس نا. تو ہم اسے ناکام نہیں کہہ سکتے. ہم اسے اس لیے ناکام نہیں کہہ سکتے کہ یہ ختم نہیں ہوئی ہے. اچھا وہ اس کی بجائے نیتن یاہو کہہ رہا تھا جی فوراً اٹیک کر دوں. اب ٹرمپ کے لیے کتنا بڑا بوسٹ ہے، وہ تیسری مرتبہ کہہ رہا ہے
کوئی کہے اس کو جھٹلا ہے کہ جی میں نے ایٹمی جنگ رکوائی. بھارتی حکومت کا اتنا ہے, آج اس نے بول دیا نا سر, بار بار رب ان کریں گے, ہاں. وہ اپنی ٹیپس جو ہیں کھول دیں گے کہ جی یہ ہمارے ٹیلی فون کے ٹرانسکرپٹس ہیں. یہ تو ویسے بھی آج کل پورا وہ ایجنسی کا ریکارڈ رکھنے کے یعنی بلیو ہی نہیں کرتا. یہ پبلک کر دو. اوکے جی پبلک کر دو تاکہ پتہ چلے کہ کن نے جنگ رکوائی ہے. اچھا وہ خود پسند اتنا ہے کہ اگر کوئی اس کو یہ چیلنج کرے گا ہاں تم نے بند کروائی ہے, کہے گا اچھا بات نے میری اے ماں کو ریلیز دا ٹرانسکرپٹ آف دا فون یو میڈ ٹو وینس بس ریلیز اور ڈسکشن یو ہیڈ وتھ مودی, ختم ہوگی گل. تو اپنی بے عزتی کروائیں گے نا جی. تو کہانی یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جو وہ اپنے منہ سے کہہ بھی رہا ہے, اور اس کو مجھے احساس ہو 4 سال رہا بیتے گا. ہے کہ کسی موقع پر یہ ریلیز ہوگی ٹرانسکرپشن, بیکاز مجھے یہ لگ رہا ہے مودی کی رئیس ہے عزت جو ہے وہ سر ٹرمپ مودی کے خلاف ہو گیا. ٹرمپ سے غلطی کہاں ہوئی سر, سوری مودی سے غلطی کہاں ہوئی, صحیح سے بتائیے گا. اس نے سمجھا میں نیتنیاہو بغیر وہ کیے ہوئے بغیر آپ بھی چڑھ دوڑے اور ٹک 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 ہر طرح کا اسلحہ استعمال کرنے پہ آ گئے. اور نتیجہ کیا ہوا, بستیجی کرواتی فرانس کی, دیکھو بات میری, پہلی مرتبہ بھرپور ایکشن میں فرسٹ ٹائم چائنیز ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے. خالی جہاز نہیں ہوا, ہاں پوری ٹیک اس کا یوز ہوا ہے. بات یہ ہے کہ آپ بھارت سے اڑے جہاز کو پوری طرح دیکھ بھی سکتے ہو اور اس کی ویزیبلٹی زیرو کر دیں. یہ سائبر کی سائنس کی انتہا ہے. ارے بھائی اس کے بعد آپ پورے انڈیا کو جیم کر دیں. اور وہ پاکستان نے, اب لوگ جو کہتے ہیں ارے بھائی چین سے لے لو, نہیں بھائی خدا کے لیے ذرا سوچو ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہوگا. ڈرونز سب سے پہلے جنگی اعتبار سے کس خطے میں استعمال ہوئے؟ ڈرونز جنگی اعتبار سے پاکستان میں. یہ میں تمہارے سر پہ گلاس ماروں گا, پاکستان کے قبائلی علاقوں میں. اچھا وہ سب سے پہلے نہیں, ٹھیک ہے, جس پہ عمران خان صاحب باہر بھی نکلتے تھے. ڈونٹ یو ہاں ریمبر؟ نہیں آئی ریمبر, یہ میرے لیے نالج ہے کہ پہلی مرتبہ جنگی. اچھا, اور ہمیں ظاہر ہے کہ اس وقت ہم کیا تھے, ہم امریکہ کے الائی تھے. الائی تھے ہم, کنٹرول کر. آپ کا خیال ہے کہ ہم میڈ ان لالا موسیٰ قوم ہم نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ کس طرح مر گئی؟ اچھا اینی ٹائم کیا بات کر رہے ہو, ٹائم ہو گیا, ٹائم کیا بات کر رہے ہو تم؟ پہنچ گیا ہوں, ٹائم ہو گیا. اب اسرائیلی ڈرون بھی آ پہنچے ہیں ہمارے پاس. ایک بریک سے ویلکم بیک. سر مودی کی تقریر اور ٹائم تھوڑا ہے. اچھا جی بھائی جان, بڑی سیدھی سی بات ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مودی صاحب نے اس وقت بالکل بھارتی نیشنلزم کا ہیرو بننے کی کوشش کی, اور بنے. ان کی تقریر سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ جنگ میں نے رکوائی ہے, اور یہ تڑی لگوا کے رکوائی ہے کہ بچوں اگر جنگ بند نہ کی تو نو ٹریڈ, تو آپ کے ساتھ نو ٹریڈ. موصوف نے ان کا تذکرہ تک مناسب نہ سمجھا. اصولی طور پر ہونا چاہیے تھا کہ مودی صاحب کے بھی ٹرمپ میں جس قسم کی خود پرستی ہے, وہ کہتے کہ ہم تو بس قریب تھے بھارت یعنی پاکستان کا صفایا کرنے میں, لیکن مودی صاحب اپنا یار ہے, بس اب انہوں نے کہا تو کیا کروں میں, ان کے کہنے کی وجہ سے میں رک گیا. ٹھیک, انہوں نے اپنی تقریر میں یوں پریٹینڈ کیا جیسے ٹرمپ ہو میں ڈی جی ایم اس کے کہنے پہ باقی. ٹھیک نہیں کہ ٹرمپ نے کوئی تقریر نہیں کی, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اس میں سارا اس نے کہا جی چونکہ اپریل کا وہ جو واقعہ ہوا تھا پہلگام والا, اس میں بیواؤں کے سندور نے مجھے کیا, اور میں نے کہا چلو جی. آپ کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو پاکستان کے انفراسٹرکچر کو اتنا نقصان پہنچایا ہے جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی یہ کیا نقصان ہے یار جو ہم سوچ نہیں سکتے لیکن آپ دکھا بھی نہیں سکتے. مطلب بات سنیں مطلب کہ آپ دکھا نہیں سکتے, ہم سوچ نہیں سکتے, آپ دکھا نہیں سکتے. مثلا ایک مسجد سبحان کو یعنی مسمار کر دینا اگر آپ سمجھتے ہیں انفراسٹرکچر ہے, اور آپ کو پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی مودی صاحب کہ ٹیررسٹ کبھی کسی بلڈنگ کے محتاج نہیں ہوتے ہیں, وہ نظریے کے. ان کی تقریر سے لگا نہیں آپ کو کہ یہ وہ بیانیہ گھڑ رہے ہیں جو اس دن رات میڈیا ان کا ٹی وی اسکرین پہ گھڑ رہا تھا؟ اب وہ اصل بات یہ جو کہہ رہے ہیں, اب وہ تڑی یہ لگا رہے ہیں, بلکہ تڑی کے بجائے میں لفظ اڑی استعمال کروں گا.
وہ یہ ہے کہ مذاکرات کروں گا تو صرف 2 شرائط ہوں گی کہ دہشت گردی کیسے ختم ہونی ہے اور پاکستان کے بقول ان کے قبضے میں جو کشمیر ہے اس پہ بات چیت اس کو کب ہم نے پلیٹ میں رکھ کر ان کے حوالے کرنا. اچھا بھائی. اور ٹیرر اینڈ ٹریڈ یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. اب اس میں ایک بنیادی نقطہ ہے یہ ذہن میں رکھنا اور یہ کبھی مت بھولنا. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپریشن سندور میں نے روکا ہے ختم نہیں کیا. اچھا یہ میں نہیں سنا. نہیں سر یہ has used ہم نے ختم کر دیا ویسے بنیاد. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں مودی صاحب نے اپنی تقریر سے قوم کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپریشن رکا نہیں ہے. ختم نہیں ہوا. اس کو پاز وقفہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ساری بھارتی فوج اپنے پورے ساز و سامان ڈرونز اور میزائل اور رفائل سمیت 24 گھنٹے الرٹ رہے گی 24/7 بقول ان کے تو یہی لگتا ہے. فار نیکسٹ 350 days to come 65 days. یہی ہے نا. اب اس دوران خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک اگر بڈگام میں کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو گیا تو کس منہ سے میرے اوپر الزام لگاؤ گے؟ اسی منہ سے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے روکا نہیں ہے. میرے تمام مسائل میری تمام میں نے فوج دہشت گردی کا نیٹ ورک تباہ کر دیا انہوں نے کہا ہے. اچھا ایک تو دہشت گردی جہاں سے آ رہی تھی 9/11 بھی یہیں سے ہوا وہ بھی ختم کر دیے تھے. آپ نے سنی کہتے ہیں 9/11 بھی یہیں سے ہوا تھا. لندن ٹیوب بھی یہیں سے ہوا تھا. سر سب کچھ یہیں سے ہوا تھا. وہ آپ نے تباہ کر دیا نا. تباہ کر دیا. اس کے بعد آپ نے آپریشن سندور ختم نہیں کیا روکا نہیں ہے. آپ نے پاز کیا ہے. اس پاس کے دوران آپ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو صرف 2 ایشوز پر. ایک کہ پاکستان تم دہشت گردی پھیلانے سے باز آ جاؤ. ہم کہیں گے اچھا ہمیں کہاں کہاں کیا کیا کر کے بتائیے نا کیسے. ہم ایسے جواب دیں گے. دوسرا یہ کہ ہم کہیں گے یار ہاں واقعی آزاد کشمیر ہم سے نہیں چل رہا تو آپ لے لیں. اور کسی طرح یہ کیجئے پہلے نیلم جہلم پروجیکٹ جو ہے اس کو تیزی سے جلدی سے بحال کیجئے گا اور اس سے جو بتی پیدا ہوگی چونکہ پیسے ہمارے لگے ہوئے ہیں تو پلیز نا. ٹھیک ہے نا. لیکن بھائی صاحب مسٹر مودی آپ اتنے سینئر اتنے کائیاں اتنے تجربہ کار سیاستدان 12 سال سے وزیر اعظم ہیں. جب آپ یہ خود فرما رہے ہیں کہ آپ نے آپریشن سندور یعنی آپ نے اپنی فوج کو اپنی سیکورٹی ایجنسیز کو حالت جنگ میں مسلسل الرٹ رکھا ہوا ہے. اس دوران ایک واقعہ بھی دہشت گردی کا ہو تو آپ کیسے 6 اور 7 مئی کی جو ہے واردات جو آپ نے حملہ کیا اس کو دوبارہ سے کریں گے؟ جنہ کو نقصان ہو گیا دوبارہ نہیں آتے مودی صاحب. ڈونٹ وری. ایک گجراتی نے انہوں نے پورا حساب میں ایک آرگیومنٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ٹو دس لیول. یہ تم کہہ رہے ہو گجراتی یہ وہ حساب پورا ہے نا دار. یہ 20 سال نہیں آتے ادھر. ارے یار چھوڑا کرو نا. وہ پھر وہی بات ہے یار نام گوسوامی ازم مت کرو پلیز. یہ ہمارا کام نہیں ہے. نہیں ہے ہمارا کام بٹ ہم نے ان کو پورا کر دیا سر. ہمارا اپنا یار ہے گجراتی جی سر پورا کر دیا ہم نے پورا کر دیا. بات میں صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب ساتھ ہی آپ یہ 7 مئی کو آپ کی پوزیشن یہ تھی کہ دہشت گردی کے سٹرکچر الگ ہیں اور ایک حوالے سے جیسے پاکستان کی ریاست چونکہ اس پر قابو پانے میں ناکام رہی تو ہم آگے بڑھے. آپ اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ان دہشت گردی کے ٹھکانوں کے لیے کھاد اور پانی کا کام کر رہی ہے اور ایک دن ہمارے گلے پڑے گی. تو یار تم تھوڑا سا صبر کر لو. ہمیں کھاد پانی ڈالنے دو. ہمیں اپنے دشمن پالنے دو. ہمیں اپنے ہاتھوں تباہ اتنا خیر خواہ کیوں بن رہے ہو ہمارے تم ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یو رائٹ. لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر میرے اتنے ہی خیر خواہ ہو گئے ہیں کہ آپ نے 24 گھنٹے الرٹ کر دیا ہے تو اس کے بعد آپ نے تو خود اپنے ہاتھ سے وہ دلیل جو ہے وہ پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی ہے کہ اب اگر کوئی دہشت گردانہ حملہ ہو تو اس کا میں ذمہ دار ہوں. اس پالیسی کے تحت تو یہی بنتا ہے. لیٹس سی جی مودی صاحب اپنے اس اور اس کے بعد جنون میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آپ کی آج کی تقریر کے بعد
آپ جانے اور مسٹر مودی غالباً ان کو آپ اپنی عوامی اور مسٹر ٹرمپ غالباً انہی کو آپ اپنی عوامی حمایت دکھانے کے لیے ان کی جو جماعت ہے بی جے پی وہ اب جلوس نکال رہی ہے بھارت کے تمام شہروں میں، اس کو کہا جائے گا ترنگا مارچ، یعنی وہ پرچم لے کر۔ ترنگا مارچ۔ سنا جی، مبارک ہو آپ کا مارچ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔